السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے سر کے بالوں، پیروں کی مٹی اور چینی پر جادو کیوں کیا جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں، شکریہ۔ جادو کے اثرات کا کسی شخص پر ہو جانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ جادو انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے۔ کہانت یعنی جادو کی اقسام۔ کہانت جادو کی 4 اقسام ہیں: زمینی جادو، ہوائی جادو، آبی جادو اور جادو بذریعہ خوراک۔ جادو ایک سفلی علم ہے جس کے رد اور توڑ کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی علم سے مشرف فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کے اثرات بد ہوئے تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی 2 سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ ناس سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا، جن کی برکت سے جادو کے اثرات بد کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ایک کنویں 8 میں پتھر کے نیچے رکھے گئے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا وہ زمینی جادو تھا۔ زمینی جادو میں پتلا وغیرہ بنا کر اسے سوئیاں لگا کر سفلی علوم پڑھنے کے بعد زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ مطلوبہ شخص کا پاؤں جہاں لگا ہو وہاں سے مٹی اٹھا کر بھی اس پر جادو کیا جاتا ہے، اسے زمینی جادو کہتے ہیں۔ اسی طرح اپنے مخالف کے بال یا کپڑا لے کر ان پر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کنکریوں یا مٹی پر دم کر کے اسے مخالف کے گھر میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر زمین، قبرستان وغیرہ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ زمینی جادو کیلوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ کیلوں پر پڑھائی کرنے کے بعد انہیں زمین میں ٹھونک کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ نمبر 2، ہوائی جادو۔ دوسری قسم ہوائی جادو ہے۔ ہوا میں جادو کے جنات چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچایا جاتا ہے یا جنات کے ذریعے مخالف کے جسم میں سوئیاں پیوست کی جاتی ہیں یا درخت وغیرہ پر تعویذ باندھ کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہانڈی کا ایک نہایت خطرناک عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ایسے جادو سے سب کو محفوظ رکھے۔ جادوگر ہانڈی میں گوشت ڈال کر اسے چولہے پر رکھ دیتے ہیں اور پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ جادو کے جنات اسے اٹھا کر مطلوبہ جگہ پر گراتے ہیں جس سے بہت نقصان ہوتا ہے، جانی بھی اور مالی بھی۔ ایک عمل خون کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کالا مرغ یا کالا بکرا ذبح کر کے اس کے خون پر جادوگر پڑھائی کرتے ہیں اور شیاطین جنات اس خون کے مطلوبہ شخص یا مطلوبہ جگہ پر چھینٹے مارتے ہیں جس سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ جانوروں، کتا، اونٹ، گائے وغیرہ کی ہڈی پر بھی جادو کیا جاتا ہے اور سفلی علوم پڑھنے کے بعد یا تو ہڈی گھر میں ڈال دی جاتی ہے یا پھر زمین میں بالخصوص قبرستان یا کسی ویران جگہ پر دفن کر دی جاتی ہے۔ ایک ظلم جادوگر یہ بھی کرتے ہیں کہ جو بچہ سانس لیے بغیر مر جائے یا مردہ پیدا ہو، 1 ماہ کے بعد اس کے جسم کے کولہے کی ہڈی قبر کو کھول کر اسے نکال لیتے ہیں۔ اس پر بہت سخت جادو ہوتا ہے۔ یہ ہڈی بھی گھر میں ڈال دی جاتی ہے۔ قبرستان یا ویران جگہ میں مخالف کی بربادی کے لیے دفن کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیا جلا کر ہرمل کی دھونی دے کر بذریعہ ہوا جادو کے اثرات مطلوبہ شخص تک جادو کے جنات لے کر جاتے ہیں۔ آبی جادو۔ ایک قسم آبی جادو ہے۔ مچھلی کے پیٹ کو صاف کر کے اس کے اندر کچھ چیزیں بھر کر جادو کرنے کے بعد اسے سی کر سمندر یا دریا وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تالے پر جادو کر کے اسے لاک کرنے کے بعد دریا یا سمندر وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں کالے مسور، ہرمل، ہڈی وغیرہ پر جادو کر کے اسے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور مخالف کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ دریا وغیرہ کے کنارے بیٹھ کر دیا جلا کر بھی جادو کیا جاتا ہے اور بعض اوقات پانی کے اندر اتر کر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ جادو بذریعہ خوراک۔ ایک قسم جادو کی بذریعہ خوراک ہے۔ اس میں زیادہ تر میٹھی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی برفی، گڑ، چینی یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوبہ شخص کو کھلائی جاتی ہے۔
یہ عمل گوشت، سبزی اور دیگر خوردنی اشیاء پر بھی کیا جاتا ہے اور مخالف کو کھلا کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ علماء نے حدیث شریف کی روشنی میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں جنات شیاطین انسانوں کے بارے میں کیے گئے عہد و پیمان توڑ ڈالیں گے اور زمین سفلی علوم سے بھر جائے گی۔ جنات سرکش ہو جائیں گے اور ان کی شرارتیں عروج پر ہوں گی، لہٰذا ان سب کے توڑ کے لیے علوم روحانیہ، قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے وظائف ہی مجرب اور تیز بہدف ہیں۔ علاوہ ازیں اہکر کے پاس بکرے کی سری والا عمل بھی ہے جو بزرگوں سے مرحمت ہوا ہے۔ بکرے کی سری کی کھال اتار کر اچھی طرح پاک کرنے کے بعد اس میں کچھ چیزیں ڈال کر قرآنی آیات کی کافی لمبی پڑھائی اس پر کی جاتی ہے۔ بعد ازاں قبرستان میں اسے 2 قبروں کے درمیان دفن کر دیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند